TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا جب اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں میری عمر 16 سال اور بھائی 10 برس کا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے اسکول کو خیر بات کہنا پڑا۔ ہمارے گھر کا کفیل کوئی نہ رہا تو امی جان گھر پر سلائی کرنے لگی۔ میں نے کم عمری کے باوجود ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ میں نے بھی سلائی میں مہارت حاصل کر لی۔ تایا ابو کی سفارش سے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ بھائی چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا، اس کو پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ تایا ابو کی ورکشاپ تھی، انہوں نے زاہد کو اپنی ورکشاپ میں کام سیکھنے پر لگا دیا۔ تایا ابو کا بیٹا ساجد مجھے بہت چاہتا تھا، مگر میں اب سوچتی تھی کہ ابو کے فوت ہونے کی وجہ سے ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب بھلا کہاں ساجد کو مجھ سے پیار رہا ہوگا۔ پھر شادی تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غربت میں تایا ابو مجھ کو بہو بنانے سے رہے۔ ایک دن میں سکول سے گھر لوٹ رہی تھی، ساجد مل گیا۔ موٹر سائیکل پر تھا، کہنے لگا چلو تم کو گھر ڈراپ کر دوں۔ راستے میں ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا ساجد ہم لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، تو پتہ ہے میں کیا سوچتی تھی کہ تم مجھ سے ملنا چھوڑ دو گے۔ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ دولت سے رشتے نہیں جڑتے، یہ پیار اور دلوں سے جڑتے ہیں۔ جیسے روح کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی پیار کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ گھر آئی تو سامنے ایک اجنبی لڑکا اور ایک بیمار سی لڑکی نظر آئے۔ پریشان ہو گئی۔ امی بولی پریشان مت ہو، یہ اسد اور اس کی بیوی ہیں۔ پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا ان کے والدین گم ہو گئے، ان کا کچھ پتہ نہ چلا کدھر گئے۔ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور یہ اس کا شوہر ہے۔ آمنہ کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا ہے، اب یہ دونوں غم سے نڈھال ہیں۔ یہ تمہاری خالہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ امی جان ہم تو خود ایسے مت کہو بیٹی، آنے والے اپنی قسمت ساتھ لاتے ہیں۔ امی کے سمجھانے پر میں نے اسد کو بھائی اور ان کی بیوی کو بھابھی مان لیا۔ اسد بھائی بھی زاہد کے ساتھ تایا ابو کی ورکشاپ پر جانے لگے۔ یوں ہمارے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے۔ ادھر ساجد دل لگا کر تعلیم کر رہا تھا تاکہ جلد مجھے بیاہ کر گھر لے جائے۔ ہنسی خوشی دن گزرتے گئے۔ وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اب مجھے پھوپھی اور زاہد کو چچا کہنے والا آ گیا تھا۔ میں نے اس کا نام علی رکھا۔ جب علی 3 برس کا ہوا، ایک دن اچانک ہمارے ہاں اس کا حقیقی ماموں آ گیا۔ میں سکول سے لوٹی تو ایک خوبصورت نوجوان آیا ہوا تھا اور علی سے باتیں کر رہا تھا۔ حیران ہو کر اسے دیکھا تو بھابھی نے کہا فرح حیران مت ہو، یہ میرا بھائی یاسر ہے اور لندن سے آیا ہے۔ واہ، ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو سالوں بہنوں کی خبر نہیں لیتے۔ اس بات پر یاسر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بھابھی آمنہ سے کہا کیا یہ اتنی بد مزاج ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ کہنے لگی یہ قطعی بد مزاج نہیں ہے، مگر میرے دکھی دنوں کو یاد کر کے ایسے کہہ دیا ہے۔ تبھی بھابھی نے کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا فرح ان میں سے جو پسند آئے تم لے لو، یہ میرے لیے یاسر لایا ہے۔ بھابھی یہ آپ کے لیے ہیں، آپ ہی پہنیں، میں نہیں لوں گی۔ ارے بابا لے لو، مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، ورنہ سب کے لیے تحفے لاتا، یاسر نے کہا۔ میں نے بات سنی انسنی کر دی۔ اگلے دن ساجد آ گیا اور میرے لیے گفٹ لایا، کیونکہ عید آنے والی تھی۔ کہنے لگا فرح تم یہ جوڑا سلوا لو، عید پر پہن لینا اور دعا کرو کہ یہ عید ہماری اکٹھی گزرے۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سبز رنگ کی چوڑیاں بھی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ اتنے میں یاسر آیا، کہنے لگا واہ، ہمارا تحفہ تو قبول نہیں کیا جبکہ دوسروں کے تحفے لے رہی ہو۔ یہ دوسرے نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے ترنت اسے جواب دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد یاسر نے مجھے مخاطب کرنا بند کر دیا، البتہ جب بھی کسی کام سے میں اس کے نزدیک سے گزرتی تو اس کی نگاہیں دور تک میرا تعاقب کرتی تھیں۔ میں سمجھ گئی وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اگر ساجد میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں یاسر کا ہاتھ تھام لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک روز تایا اور تائی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ امی نے خوشی سے تاریخ دے دی۔ جب یاسر کو پتہ چلا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر میرے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کیا، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ ساجد میرا منگیتر ہے اور اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ جواب سن کر یاسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا روتے کیوں ہو؟ تم کو کوئی اور مل جائے گی، اور کوئی میں نہیں چاہوں گا، اور تم مجھے نہیں ملو گی تو دعا کرتا رہوں گا۔ کیا دعا کرتے رہو گے؟
یہی کہ تم مجھے مل جاؤ، خدا کرے تمہاری شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم اس سے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ کیسی عجیب و غریب دعا ہے تمہاری، نہ سمجھ میں آنے والی۔ بھلا ایسی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں؟ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، نہیں معلوم، بس یہ کہ یاسر بیمار رہنے لگا۔ روز بروز اس کی صحت گرتی جاتی تھی۔ بھابھی کے اصرار پر وہ لاہور اپنا چیک اپ کرانے گیا تو میری شادی کی تاریخ نزدیک آ گئی۔ اس روز امی بہت سویرے مجھ کو اٹھانے آ گئیں۔ کہا، اٹھو، ہاتھ منہ دھو لو، بیوٹی پارلر جانا ہے، تمہاری تائی اماں نے کہلوایا ہے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، تبھی ساجد کی بہنیں مجھے لینے آ گئیں۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھ کو بیوٹی پارلر لے گئیں۔ تائی امی نے کہا تھا، چاہے جتنے پیسے خرچوں پرواہ نہیں، بیوٹی پارلر والی سے کہنا کہ بہت اچھا میک اپ ہونا چاہیے میری بہو کا، ایسی دلہن سجے کہ زمانہ دیکھے۔ میک اپ ہوا، عروسی جوڑا پہنا دیا گیا۔ سہیلیوں کا ہجوم تھا۔ مجھے مخصوص کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سہیلیاں طرح طرح کے مذاق کر رہی تھیں۔ 2 بج چکے تھے، بارات آنے والی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور سہیلیوں کے گانے مجھے تصوراتی دنیا میں گم کر رہے تھے۔ 4 بج چکے تھے، بارات کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دولہا کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو قریبی ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ سنا کہ دولہا کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے اور شادی ملتوی ہو گئی ہے، تو میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ ادھر ہاسپٹل میں ساجد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو بلایا۔ پہلا سوال تھا کہ یہاں سے سسرال والوں کا گھر کتنی دور ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہی 2-4 میل۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق 3 روز کے بعد ہاسپٹل سے فارغ ہونا تھا، مگر ساجد کی ضد اور شوق کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ وہ اسی وقت کار میں بیٹھا اور زخمی حالت میں بارات کو لے کر آ پہنچا۔ گھر سے مہمان جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بارات کو دیکھا تو سب خوش ہو گئے۔ ہر طرف چہل پہل ہو گئی، خوشیاں لوٹ آئیں۔ نکاح کے بعد ساجد کو ایک کمرے میں لٹا دیا گیا۔ جب اپنے بستر پر کروٹ بدلتا تو چوٹوں کی وجہ سے اس کو کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی۔ شدید چوٹوں کے باعث اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر کرب کے آثار تھے۔ میں آدھے گھونگھٹ سے اس کو دوسرے کمرے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی اور بے چین تھی۔ وہ اپنی درد بھری آواز دبانے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ میں عروسی جوڑا پہنے عجیب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی کہ امی آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ ساجد کے کمرے میں لے گئیں۔ ساجد نے آہٹ سن کر کروٹ لی اور یوں مخاطب ہوا، چچی جان، معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تاخیر قدرت کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی۔ امی ساجد کو دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں نے ساجد کو سہارا دیا اور وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سامنے میز پر پڑے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس پکڑ کر ساجد کے سامنے کر دیا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی، لیکن اسی لمحے شدید کرب میں مبتلا ہو کر تڑپ اٹھا اور قے آنا شروع ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر امی کو آواز دی، تبھی سب دوڑے آئے۔ ان کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ بے ہوش تھے۔ اگلے دن ڈاکٹروں کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ نہ بچ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں سکتے میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ جب مجھ کو ان کے انتقال کی خبر دی گئی تو مجھ کو یاسر کی عجیب و غریب دعا بھی یاد آ گئی، یہی کہ تم مجھے مل جاؤ، خدا کرے تمہاری شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم مجھ سے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ کبھی کبھی عجیب و غریب دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ یاسر نے جانے کس دل سے دعا کی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، بے شک ادھوری ہوئی۔ میری ساجد سے شادی ہو گئی اور نہیں بھی ہوئی، میں اس کی دلہن بن کر بھی اس کی نہیں بن سکی، اس کی ہو کر بھی اس سے جدا ہو گئی۔ یہ کیسی شادی ہوئی اور یہ کیسی ادھوری دعا قبول ہوئی۔ آج نہیں معلوم یاسر کس حال میں ہے، جس حال میں بھی ہے کبھی مل گیا تو پوچھوں گی کہ آخر تم نے ایسی دعا کیوں کی جس نے میری زندگی جیرن کر دی۔